السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ بہت واضح، بہت بہترین آواز آ رہی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ جزاک حافظ. اللہ بہت خیریت بہت سے ہیں؟ شکریہ. سب سے پہلے تو میں جی الحمدللہ بخیر و عافیت سے ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے میرا حال پنجابی میں پوچھیں، چونکہ مجھے آپ کی پنجابی بہت سوٹ کرتی ہے. میں جی آیا کہنے نو، والا جی ہوں آیا نو. تسی کیسے ہو؟ تسی خیرت نال ہو انشاءاللہ. الحمدللہ بخیر و عافیت میں. میں کافی عرصہ دراز سے آپ کو سن رہا ہوں، اور اس سننے سے قبل میرا خیال ہے یہ میری زندگی کا معجزہ تھا کہ میں تقریباً پچھلے 6-7 ماہ یا 1 سال قبل محرم میں، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، لیکن میں جب بھی بی بی کا نام آتا تھا، جب بھی مولا پاک کا نام آتا تھا، مولا حسن حسین کا، تو میرے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے اندر جو ہے نا یہ چیز خود بخود آبزرو ہو رہی ہے کہ یہ اہل بیت کی طرف جو ہے نا ہونا چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہے. دوسرا میرا آج کا جو ہمارا کانٹیکس ہے وہ میں انشاءاللہ کویسچن تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے سٹارٹ سے میں ڈبیٹ میں بیٹھا ہوں، اور میں اتنے لیٹ کبھی جاگا نہیں ہوں، جلدی سونے کا جی عادی ہوں. آج کافی لیٹ ہو گیا. وہ مولانا صاحب تھے، انہوں نے انتہائی، میں تو ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں چونکہ وہ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان علماء کو نہ تو بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی استدلال ہوتا ہے. بس جو دل میں آیا وہ کسی کے بارے میں کہنا، اور کلمہ گو کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. اور دوسرا میں آپ کو سلام کے حوالے سے کہ آپ کا صبر بہت ہے ماشاء اللہ، وگرنہ اللہ آپ میں کو عزت خود دے. بہت شارٹ ٹائم. میں خود پڑھاتا ہوں، مدرس ہوں، اور ایک یونیورسٹی میں ماشاء اللہ، پڑھاتا ہوں، تو میں تو سم ٹائمز کر جاتا ہوں. اچھا حسن ماشاء بھائی، مجھے جو کوشچن آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو عقائد کے حوالے سے استدلال کرتے ہیں، وہ اس کی ترتیب کیا رکھتے ہیں؟ قرآن پاک کے بعد آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں؟ کہ میں اگر عقائد کے حوالے سے کسی کو تسلیم کرتا ہوں، یا اثنا عشری جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، تو ان کے نزدیک یہ 3 بڑے بڑے جو ہے ماخذ دین ہیں کہ ہم ان سے اپنا ماخذ کرتے ہیں. تو عقائد میں یہ ہے کہ عقل، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چراغ ہمیں دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی چیز ہمارے سامنے رکھا جائے، بولا یہ ایک ادعا ہے، اس کی دلیل یہ ہے، یہ دوسرا ادعا ہے، اس کی دلیل یہ ہے، تو ہم عقل کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دیا ہے کہ اس چراغ کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے، یا ان دو باتوں میں سے کون سی صحیح ہے. تو اگر کوئی وہ بھی واضح دلیل، بہت ساری ایسی عقلی باتیں ہوتی ہیں جو عقل خود کہتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی. اگر ایسی مبہم بات ہے تو اس میں عقل حکم نہیں دے سکتا، بلکہ عقل خود اعتراف کرتا ہے کہ یہ باتیں ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی، تو اس میں عقل حجت نہیں ہے. عقل کو ہم ہر جگہ حجت نہیں سمجھتے. بہت ساری باتیں ہیں جو عقل وہ خود شاہد ہے اس بات پر، عقل خود معترف ہے، عقل جھوٹ نہیں بولتا، عقل کہتا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. لیکن بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ عقل کے تھرو بھی انسان کو سمجھ آ جاتا ہے. اور بالکل حق اور باطل میں تمیز کرنا یہ بھی عقل کا کام ہے. اچھا، تو پہلی بات ہے کہ عقل حجت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو ہر انسان کے باطن میں رکھا ہوا ہے. ایک ایسا ہمارے احادیث میں کہ عقل ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو ہر انسان کے باطن میں رکھا ہے. لیکن اس کے حدود ہیں، محدود ہے. وہ ہر چیز میں، مثلا وضو کیسا کرنا ہے عقل خود نہیں بتا سکتا، یہ جو ہے سنت سے لینا ہوگا. اس کے بعد قرآن مجید کے ظواہر جو ہیں حجت ہیں، بشرط یہ کہ ان آیات کے وہ نہ ہوں، آیات کے مختلف معنی محتمل نہ ہوں. اگر کسی معنی میں صریح ہے وہ معنی صحیح ہے، حجت. اگر لیکن آیا ایسا ہے کہ اس اچھا کا یہ دو تین معنی بن سکتے ہیں، ایک معنی مثلا ظاہر ہے، دوسرے دو معنی کو ہم رد نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوگی کہ یہ معنی دیکھیے، متعین میں ہے، دوسرا معنی نہیں ہے. ہم۔ ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں، تو میرے کافی زیادہ پرسن ایسے تھے جو کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ریزولو ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم۔ دہرانا وقت کا ضیاع ہے. اور اس کے اچھا بعد یہ آپ احادیث سمجھتے ہیں صحیح کہ ہے، اس کے بعد احادیث صحیح ہے. جی بسم اللہ کر. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت ایک مجتہد کے درجے پہ فائز ہیں کہ آپ خود مسائل کا اخذ کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہوں، یا آپ کو فقہ کے لیے کسی امام؟ عرض یہ ہے کہ دیکھیں، مجتہد ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اجتہاد کی بہت مذمت ہے. اور یہ کسی کو مجتہد کا، جو شخص احادیث سے واقفیت رکھتا ہے، وہ یعنی ہمارے مجتہدین کیونکہ وہ حدیث نہیں پڑھتے، ان کو نہیں معلوم اہل بیت علیہ السلام کے اصطلاحات.
تو مجتہدین کی یہ اجتہاد یہ کوئی تعریف نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فلان شخص مجتہد ہے. مجتہد یعنی فاسق، مجتہد یعنی گمراہ. ہمارے مذہب میں اہل بیت علیہ السلام کے کلچر میں، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اور روایات میں. اچھا، ایک مجتہد ہوتا ہے، اس کا لفظ یہ ہے کہ مجتہد کا مطلب ہے کہ جو شخص زیادہ عبادت کرتا ہے، اس کی تعریف ہے. لیکن اس کا اس مجتہد بالرائے سے تعلق نہیں ہے. جو لوگ یہ فقہ اصول کی محنت کرتے ہیں، اس میں علم اجتہاد میں محنت کرتے ہیں، اس کی مذمت ہے. لیکن جہاں تک آپ کا اس بات کا تعلق، ہم اہل بیت علیہ السلام میں روایات میں یہ ہے کہ جو شخص ہماری احادیث کو اچھی طرح سے سمجھے، یعنی یہ روایت اس میں اشارہ ہے، اس میں کنایا ہے، اس میں اس بات کی طرف یا تقیہ ہے، یا اس میں اس لطیفے کا کیا مطلب ہے، ان کے اصطلاحات کو سمجھے، تو اس کو اہل بیت علیہ السلام فقیہ کہتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، کیوں بہت عرصے سے، کیونکہ میری جو انس رہا ہے میرا احادیث پڑھنے سے ان سے، تو الحمدللہ رب العالمین وہ ہم بہت حد تک وہ مشکل احادیث، سخت احادیث جس کو علماء مشکل سے شرح کرتے ہیں، ان کو سمجھنا الحمدللہ رب العالمین بہت حد تک ہمارے لیے میسر ہے الحمدللہ. جی بہتر ہو گیا، بہت بہت شکریہ. اچھا اصل بھائی یہ بتائیے گا ذرا، کیا آپ ائمہ اسنا، میں چونکہ آپ کی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں اور آپ نے اس بات کا بالکل اعتراف کیا کہ میں اسنا عشری اہل تشیع میں سے ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ میں اسنا عشری میں جو ائمہ کرام ہیں، کیا وہ اصحاب رسول کے اوپر جرح کو جائز کہتے ہیں یا اس کی اجازت دیتے ہیں کہ صحابہ پہ جرح ہو سکتی ہے؟ بالکل اجازت دیتے ہیں، انہوں نے خود بار بار جرح کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر جرح کی جائے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بھی سم ٹائم جو ہے نا آپ کی جو ہے وہ جرح کی ضد میں آ جاتے ہیں، جس طرح حضرت ابو بکر آپ کے ضد میں آتے ہیں، حضرت بالکل عمر بالکل آتے ہیں، بالکل اوبیسلی عثمان بھی آتے ہیں. بالکل. تو پھر ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ اب جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، جس طرح بھی آپ نے کچھ دیر پہلے ویڈیو میں ایک ساتھی سے یہ کہا کہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا، تو وہ عثمان کا نام ہی لے رہے تھے. تو کہ جی ہمارے ہاں جو مشہور ہے، جو آپ سنی حضرات کہہ لیں، ان میں یہی مشہور ہے، سب سے پہلے جامع القرآن حضرت عثمان ہے. حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اس کو جمع کیا، پھر اس کے بعد چلتے. تو کیا حضرت عثمان غنی کے اوپر جب آپ جرح کرتے ہیں اور ان کو آپ دار اسلام سے خارج کرتے ہیں یا فاسق یا فاجر کچھ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، تو پھر ان کا جو موجودہ نسخہ ہے اس کے اوپر ہم کیسے بلیو کر سکتے ہیں؟ ایک طرف سے ہم اس بندے کو دار اسلام سے باہر کر رہے ہیں اور اس کی دی ہوئی چیز کے اوپر ہم بلیو کر رہے ہیں، یا تو پھر ہمیں مولا علی کا جو وہ نسخہ ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. کیا اس میں سر تضاد نہیں نظر آتا آپ کو؟ تو جہاں تک عثمان کا تعلق ہے، عثمان نے خود تو قرآن جمع تو نہیں کیا نا. اس نے زید بن ثابت ان لوگوں کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ قرآن جمع کریں. اس نے کیا اس نے اس کو ڈیوٹی دی تھی کہ قرآن جمع کرو. اور زید بن ثابت نے قرآن جمع کیا، پھر اس نے ان کو ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی اس کے نسخے بناؤ. کچھ لوگوں کو انہوں نے ساتھ رکھا کہ اس کے جو زید نے جمع کیا اس کے نسخے بنائے گئے. اس کے 7 نسخے بنائے گئے، مختلف شہروں میں اس کو بھیجا گیا اور بقیہ قرآنوں کو جلایا گیا. یہ کہنا کہ عثمان نے خود ٹھیک بذات ہو خود گیا. جمع کیا ہے، یہ اس میں کچھ مسامحہ ہے. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے اس کو شہادت دی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے. جہاں تک اس آیات کی ترتیب کی بات ہے، تو ہم صحابہ نے جو غلطیاں کی ہیں ہم اس کو تائید نہیں کرتے کہ انہوں نے ترتیب نزول کے ساتھ جمع نہیں کیا. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ترتیب نزول کے ساتھ جمع نہیں کیا. اچھا، وہ خود بھی ادعا اس میں نہیں تو اہل کرتے ہیں اس کے. سنت کا بھی اتفاق ہے، اس پہ بھی ہاں، اتفاق ہے. ترتیب نزول پہ جمع ہے تو اس کا ہم تائید نہیں کرتے. اب جہاں تک بات ہے کہ کسی آیات کو ان لوگوں نے اگر حذف کیا ہے، تو اس کی روایت تو بہت زیادہ ہے فریقین کے کتب میں، تو ان کو ہم تائید نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، جو انہوں نے حذف کیا ہے. لیکن یہ جو موجودہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تائید اہل بیت علیہ السلام نے کیا. دیکھیں، اب اگر بخاری کی کوئی حدیث ہے یا مسلم کی کوئی حدیث ہے، اگر اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تائید کیا، ہم کہتے ہیں یہ واقعاً حدیث ہے، ہم نہیں کہیں گے یہ جھوٹ حدیث ہے. تو یہ جو ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ یہ قرآن مجید ہے اور اس کو پڑھا کرو، اس پہ تدبر کیا کرو، اور اپنی نمازوں میں اسی کی تلاوت کرو. رات کو اگر تم عبادت کے لیے اٹھتے ہو تو اسی کی تلاوت کرو. فلانی سورہ کے اگر تم ختم کرو تو اتنا ثواب ہے. اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اچھا بہت ساری آیات ایسی تھیں جن آیات میں صحابہ نے دسترازی کیا. تو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ عثمان اچھا آدمی ہے، عثمان پہ بڑا اعتماد ہے ہمارا، یا زید بن ثابت پہ ہمارا بڑا اعتماد ہے. ان کی ثقہ کی وجہ سے ہم ان کی کام کی تسلی کرتے ہیں. بلکہ خود صحابہ آپ دیکھیں، کتاب ہے مصاحف ابن ابی داؤد میں، وہاں پہ ایک باب ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے جو مصحف عثمانی ہے اس پہ اعتراض کیے تھے.
اس میں ایک حدیث نہیں کئی احادیث ہیں. عبداللہ ابن مسعود میں اسی اس کا کو اپنا اس کا اپنا نسخہ تھا قرآن مجید کا, اور اس کے نسخے کو لے کر ان لوگوں نے فرائی کیا تھا, تیل میں ڈال کے ان لوگوں نے فرائی کیا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود اس وقت بڑے غصے میں تھے کوفے میں, اور تقریر کرتے تھے کہ لوگوں اپنے نسخے کو, اپنے قرآنوں کو تم چھپا لو, اپنے قرآنوں کو محفوظ کرو, اور قیامت کے دن تم انہیں قرآنوں کے ساتھ محشور ہو جاؤ گے. تو اس طرح دوسرے بھی صحابہ, بہت ساری صحابہ کے, اس وہاں پہ ایک پورا باب ہے جناب عائشہ کے قرآن کا, اس میں بہت ساری احادیث ہے کہ جناب عائشہ نے کہ اپنا قرآن تھا, اور یہ جو موجودہ قرآن ہے عائشہ کی مختلف احادیث ہیں کہ فلان آیا غلط ہے, فلان آیا غلط ہے, فلان آیا غلط ہے, فلان آیا اس طرح نازل نہیں ہوا. تو وہ اس میں بہت ساری روایات ہیں. اور وہ یہ کتاب کب لکھی ہے, مثلا ابن ابی داؤد نے, اس کی وفات کب ہے, 270 280 سال, مثلا 250 میں اس نے لکھی ہے. اب جتنے احادیث اس میں ضائع ہو گئے ہیں اس زمانے میں, یعنی اگر ہم سنہ 30 میں ہوتے ہیں, سنہ 35 میں ہوتے ہیں, سنہ 50 میں ہوتے ہیں, جب اس زمانے میں لازمی بات ہے, اخبار بہت فریش ہے, باتیں زیادہ ہیں. اس زمانے میں اگر ہوتے تو شاید اگر اس زمانے میں جمع کیا جاتا تو اس طرح کی باتیں تو اللہ جانتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں حدیث بن جاتے ہیں, روایت بن جاتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اس طرح سے ہم زید بن ثابت یا ان لوگوں پہ اعتماد ہے نہیں ہے, ہمارا اعتماد ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ. جی سر بولیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جو دوسرا حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں آپ کا موقف بالکل واضح ہے کہ وہ ان کا تو ایمان بھی ثابت نہیں ہے, اور باقاعدہ آپ کے کئی ویڈیوز میں چیلنجز بھی دیکھ چکا ہوں. تو پھر دیکھیں, رسول خدا کو جب پتہ ہے کہ یہ لوگ منافقین ہیں, یا پتہ ہے کہ وہ کفار ہیں اکارڈنگ ٹو یو, تو پھر ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لینے کی کیا ایسی ضرورت پڑ گئی؟ کیا ان کو کوئی قبائلی مدد چاہیے تھی؟ حالانکہ ان کے پاس اتنے بڑے قبیلے بھی نہیں تھے کہ حضرت ابوبکر تو آپ کی بقول کچھ بھی نہیں تھا, وہ اکیلے وہاں سے آئے تھے, اور بلکہ اپنے والد کا ساتھ اٹھا کے لے آئے تھے, اور پھر وہ پتھر رکھے انہوں نے کہ یہ تھوڑا سا وہ پڑا بس سونا وغیرہ, وہ ساری میں نے آپ کی اسپیچ سنی ہے. تو حضرت ان کی پھر کیا ضرورت پڑی دونوں بیٹیوں کو نکاح میں؟ تو یہ دیکھیں, نکاح جو ہے ظاہر اسلام میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, دیکھیں ان کی صرف ایک ہی بیوی تو نہیں تھی, یا دو بیویاں عائشہ اور حفصہ, ان کے تو 10 15 16 17 بیویاں تک ذکر کی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی کے عائشہ اب حفصہ کے متعلق اس میں تو روایت ہے نا, آپ ابو مسلم میں, کہ عمر جو گئے ابو بکر کے پاس کہ میرے بیٹی سے شادی کرو, اس کی طلاق ہو چکی حفصہ کو, اس نے کہا نہیں کرتا میں. پھر عثمان کے بعد اس نے بھی ٹکرا دیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ میرے بیٹی سے شادی کرو, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کیا نا. تو اس زمانے میں ان کی کیا مجبوریات تھی, مثلا عائشہ حفصہ کی شادی نہیں ہو رہی ہے, وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے. یہ تو بہت ہی وہ ہے نا, وہ اس طرح کے باپ جو ہے بہت کم ہوتا ہے دنیا میں کہ کسی کے پاس چلا جائے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو. تو کس حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ شادی کی ہے وہ دیکھیں, وہ ہمیں بخوبی نہیں معلوم, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ سے شادی کیا. ام حبیبہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے. اور کس زمانے میں شادی کی؟ اس زمانے میں شادی کی جب ابو سفیان دشمنی پر سب سے بڑا دشمن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہجرت کے بعد جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں, اس میں اکثر جو تھے مکہ والے تھے. مکہ والے لشکر لے کے آتے تھے. غزوہ احزاب میں مکہ والے تھے, غزوہ بدر میں مکہ والے تھے, غزوہ احد میں مکہ والے تھے, اور بھی جنگوں میں. اور وہ ان کا سب سے بڑا جو لیڈر تھا وہ ابو سفیان تھا مختلف جنگوں میں. ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند, یہ لوگوں کو فائنانس کرتے تھے. ان کو جب جنگ بدر میں بھی ان کا قائد ابو سفیان تھا. جب جنگ بدر میں بخوبی آپ کتب میں دیکھیں ان کا جب شکست ہوا ہے مشرکین کا, تو ابو سفیان کی بیوی نے مہینوں تک وہاں پہ ماتم کیا, اس نے نوحگری کیا مکے میں کہ ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے عزیزوں کو ان لوگوں نے قتل کیا, ہم کب ان کا انتقام لیں گے, کب بدلہ لیں گے. تو یہ وہاں کے مشرکین کو یہ ننگ دلاتے تھے, تانا دلاتے تھے. ان کو غیرت پہ لانے کے لیے ان کی عورتیں اپنے مردوں کو تانا دیتی تھیں کہ, اور ان کا لیڈر کون؟ ہند. اس کے بعد مختلف جنگوں میں یہ ان کا لیڈر ہے ابو سفیان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت دشمنی کی حالت میں اس کی بیٹی سے شادی کیا. ام حبیبہ سے فتح مکہ کے بعد تو شادی نہیں ہوئی. ابو سفیان نے کب اسلام کا اظہار کیا؟ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ سے پہلے تو وہ اللہ مشرک تھا, لیکن اس کی بیٹی سے بہت پہلے شادی کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ان کی ایک بیوی ہے یہودیوں میں سے, ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب, یہ یہودی تھی اور اس کے بعد میں مسلمان بنی, لیکن اس کا باپ وغیرہ سب تو یہودی تھے, خیبر والے تھے, ان سے شادی کی. اور اس طرح اور بھی مختلف قبائل سے انہوں نے شادی کی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی اگر کسی سے شادی کیا ہے تو ان کے والدین کی انہوں نے تائید ہو اس میں.
خود دیکھیں یہ سورہ مبارکہ تحریم جو ہے اس میں سے اکثر آیات بلکہ تقریباً شاید سب کے سب عائشہ حفصہ کے متعلق ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھائی کہ یہی غلط فہمی یہی حجت ہوگا نا مسلمانوں میں کہ فلانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، فلانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. اور جنگ جمل میں اسی لیے لوگ ریلی ہو گئے تھے، لشکر بنے تھے طلحہ زبیر اور جمل میں بصرہ میں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی دفاع، ہماری ماں ہمیں بلا رہی ہے، ہم کیسے اپنی ماں کو چھوڑ رہے ہیں، صرف اسی بات پہ. وَإِلَّا ان کا کوئی حق نہیں بنتا بغاوت کرنے کا، لشکر لانے کا. تو اس میں تو اسی حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. کہ ہم نے کافر لوگوں کے لیے ایک مثال دی ہے، بلکہ دو مثال دی. وہ دو مثال کون ہے؟ ایک زوجہ لوط، زوجہ نوح اور زوجہ لوط. وہ ہمارے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، لیکن وہ انہوں نے ان کے ساتھ غداری کیا، تو ان کو اپنے شوہر سے رشتے کا کہ میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور ان کو جہنم میں دھکیلا گیا، کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. اور یہاں پہ کتنے آپ کے علماء اپنے علماء کے اقوال ہیں کہ اس یہاں پہ جو مثال دی گئی یہ عائشہ حفصہ کے لیے دی گئی. اگر آپ چاہیں تو تفسیر فخر رازی وغیرہ شاید آپ نے دیکھا ہو، میں نے دکھایا آپ کی کتب میں کہ اس سے اس مثال سے مراد ہی ہوئی. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بھائی، تو آپ حضرت دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق آیا نازل ہوئی ہے، اور اس کی مثال دی گئی ہے کس کی؟ نوح اور لوط علیہ السلام کے دو بیویوں کے. تو جو ہم پوچھیں کہ نوح علیہ السلام نے کیوں شادی کی، مجھے نہیں معلوم نوح علیہ السلام نے اس وقت اس کے حالات کیا تھے کہ انہوں نے شادی کی ہے. کیا مثلا ہر انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں نا، انسان کو نہیں پتا ہو کہ وہ کوئی کام کر لیتا ہے، بعد میں وہ صحیح نہیں نکلتا. حضرت نوح علیہ السلام نے جو شادی کی ہے وہ ضرور اللہ کے حکم سے کیا ہوگا، اور اس میں کوئی مصلحت ہوئی ہوگی، اور وہاں پہ ظاہر اسلام کے طور پر یا مثلا کسی بھی وجہ سے، لیکن یا یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اگر کوئی نبی کا بیوی ہو اگر اس کی عمل بد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اس کی وہ نہیں چھوڑیں گے، اس کی بھئی ہر ایک اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، جو بھی مسئلات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا قرآن مجید میں کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے تو حتماً اس کی بیوی بھی نیک ہے. یہ قرآن کی جو آیت ہے الطیبین للطیبات والطیبون للطیبات، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کا اگر مرد خود نیک ہے تو اس کی عورت بھی نیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے، مختلف کتب میں آپ دیکھیں کہ اچھی باتیں اچھی مردوں کے لیے اور بری باتیں بری لوگوں کے لیے. اچھا بات بسم اللہ کریں. میں یہ چاہوں گا کہ یہ والا سوال جو ہے اس کا آپ جواب اگر نہ دینا چاہیں تو نہ دینا چاہیں سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جواب آلریڈی ہو چکا ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو تھوڑا سا جلدی وائنڈ اپ کریں، کیونکہ 5 اور کویسچن اور ایک چھوٹی بھی آپ کے لیے، تاکہ دوسرے کال کا انتظار کریں. اگر مصحف کی جمع بندی جب یہ کی گئی اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ شامل نہیں کیا گیا، تو میرا سوال یہ تھا کہ آخر کار ابھی تو اتنے اختلافات بڑے بھی نہیں تھے، تو مولا علی کو کیوں نہیں شامل کیا گیا انہوں نے مصحف میں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس کا جواب ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے چلتے ہیں. تو مصحف لکھنے میں کیوں شامل نہیں کیا گیا تھا؟ تو دیکھیں ان کو شامل کرنا ہی ان کی توہین ہے. وہی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین اعظم کو حکم دیا کہ تم میرے بعد ان کا امام ہو، اور تمہاری ڈیوٹی کہ قرآن جمع کرو. انہوں نے قرآن جمع کیا، صحابہ پہ عرضہ کیا، صحابہ نے قبول نہیں کیا. ان کو صحابہ کو تو پتہ ہے کہ ان کے پاس قرآن موجود ہے، اور ان کا قرآن کا جو نسخہ ہے وہ ہمارے کام نہیں آتا، اس میں ایسی باتیں ہیں کہ اس سے ہماری حکومت نہیں چل سکتی. تو لازمی بات ہے کہ ان کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ وہ ہمارے پاس حدیث ہے، میں آپ کو حدیث دکھا دوں کہ مجھے ویسے بلیو ہے، چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی الحمدللہ جو ہے وہ کوئی بات حدیث میں آپ کو نہیں ہوتی. ویسے عوام الناس کے لیے دکھانا چاہتے ہیں تو بالکل ضرور دکھائیں. جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ. ایک منٹ میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بہت بڑے کام کا آغاز کیا ہے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا. تو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ عثمان کے خلافت کے زمانے میں ان کی میٹنگ ہوئی تھی
یہ جو گروپ تھا، کمیشن تھا قرآن جمع کرنے کی، تو وہ ملے امیر المومنین علیہ السلام سے اور کہا کہ ہم ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں آج کل. نہیں بولا کہ کیا کام کر رہے ہیں. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بخوبی پتہ کہ تم لوگ کیا کام کر رہے ہو. وہ کام یہ ہے کہ بلی لن يخفى علي ما بيتم فيه حرفتم وغيرتم وبدلتم 900 حرف. مجھے بخوبی پتہ ہے کہ تم رات کو جمع ہوتے ہو، تم میٹنگ کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو. تم نے 900 آیتوں کو چینج کیا، 900 آیتوں کی تحریف کی، اور 900 آیتوں کو تم نے تبدیل کیا. بلی و 300 حرفتم، 300 آیتوں کو تم نے تحریف کیا، 300 غیرتم، 300 کو تم نے چینج کیا، اور 300 کو تم نے تبدیل کیا. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. تو جہنم کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ نہیں، وہ اگر وہ ان کو شامل کرتے تو لازمی بات ہے، وہ ان کا منصوبہ ہی یہی تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ ہو. اگر وہ شامل کرتے تو لازمی بات ہے ہر قدم پہ عبداللہ بن مسعود یا زید بن ثابت کا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا کیا مقابلہ ہے معرفت قرآن، علم قرآن میں. وہ تو کوئی جو مخالفین بھی نہیں کہتا نا کہ ان کا کوئی قیاس ہے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ تو لازمی بات ہے وہ کسی بھی قرآن پاک کی وہ جو آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ کہیں اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اس بات سے جو بھی آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا مولا علی نے کہ یہ 300 یا 900 آیات، یہ آپ یہ سمجھتے ہیں وہ ایسی آیات تھی کہ جن کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس میں ایک دفعہ آپ نے ایک مثال دی تھی قل هو اللہ احد، تو اس طرح کی آپ نے مثال بھی دی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ 900 آیات اس طرح کی تھی کہ ان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک منٹ میں کتاب لے کر آتا ہوں. اچھا، یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالماثور. پہلی بات ہے انا نحن نزلنا الذکر کے متعلق معروف کریں. تو اس کے متعلق کوئی دیکھیں، اس کے متعلق آپ بخاری میں خود ابو بکر عمر کا اس کا جواب ہے. ابو بکر عمر کے زمانے میں ابو بکر کے زمانے میں عمر صاحب آئے ابو بکر کے پاس، وہ کہا کہ قرآن جمع کرو کیونکہ یمامہ میں بہت سارے قراء شہید ہو گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ قرآن ضائع ہو جائے گا. تو ابو بکر صاحب نے کہا کہ یہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں، میں کیوں کروں. تو ایسے میں بولتے رہے، بہت اصرار کیا، پھر ابو بکر مان گئے. پھر زید کو بلا دیا کہ تم یہ کام کرو. بھائی ابو بکر صاحب نے زید کو بلایا کہ تم نوجوان ہو، تمہیں لکھنا آتا ہے، تم یہ کام کرو، قرآن جمع کرو. اس نے کہا کہ کیوں کروں؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ یمامہ میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، قاری بہت سارے شہید ہو گئے، ہمیں ڈر ہے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. تو دیکھیں اگر یہ گارنٹی موجود تھی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اگر آیا کہ یہ مفہوم تھا، مفہوم یہی تھا، تو پھر کیا ہے، قرآن ضائع ہو ہی نہیں سکتا، قرآن ضائع ہو ہی نہیں سکتا. ہاں بالکل. پھر اس آیا میں کہ یہ سے مراد ذکر سے مراد قرآن ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ذکر سے مراد لفظ ذکر ہے ریممبرنس. یہ ہو سکتا ہے اس سے مراد قرآن ہو سکتا ہے کوئی اور علم ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن ہو. وَلَهُ لَحَافِظٌ، لہو اس سے ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد، اگر ذکر ہم مان بھی لیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، لہو سے مراد، لہو جو ہے اس کا ضمیر راجع ہے ذکر کی طرف، کوئی ضروری نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ، یہ ہاں اس سے پہلے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ضمیر کس کی طرف جاتا ہے؟ کوئی چیز مذکور نہیں ہے اس سے پہلے. ہاں ضمیر جاتا ہے، سب کہتے ہیں قرآن کی طرف ہے، صحیح بھی کہتا ہے، لیکن یہ اس کا مرجع کیا ہے؟ اس کا مرجع کوئی مذکور شے نہیں ہے. اس کا مرجع جو ہے کیا ہے؟ جو عہد میں ہے، جو ذہن میں ہے.
کہ قرآن ہم نے اس کو نازل کیا، پہلے سے قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے، پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا، اور روایات میں بہت ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. تو لہو لحافظون اس سے مراد قرآن مجید ہے. یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کے یہ جو ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے. اور پھر کہ جس طرح قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا علم، یہ بھی اللہ کی جانب سے نازل ہے. انا نحن بلی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک یہ وحی ہے. وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وحی قرآن ہے، ایک وحی جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں. تو اس کی حفاظت کا ذمہ کون لے گا؟ ٹھیک ہے نا. اگر ہم مان بھی لیں، ہم اشیاء حدیث میں آیا کہ ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اسی آیت کے ذیل میں ذکر سے مراد یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اچھا، اگر ہم مان بھی لیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، تو اب شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے. شیعہ کا عقیدہ ہی سنت بھی سب کا سب محفوظ ہے، اور وہ امام عصر علیہ السلام کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا کامل سنت، کامل قرآن، پورا دین محفوظ ہے. اچھا، یہ اب آیات کے متعلق یہ کتاب تفسیر الدر منثور ہے سیوطی صاحب کی، جلد نمبر 3، دار الفکر، سنہ 2009 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یا ایھا الرسول بلغ، سورہ مبارکہ یہ مائدہ میں آیہ نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صلی اللہ علیہ وآلہ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. واخرج ابن مردويه عن ابن مسعود، ابن مردوی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا، کننا نقرأ على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اس آیت کی تلاوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کرتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولی المؤمنین. یا اے پیغمبر، آپ مسلمانوں کو پہنچا دیں کہ علی علیہ السلام مؤمنین کے مولا ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ٹھیک ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم گرامی تھا، اب نہیں ہے. یہ صحابی جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ کوئی شیعہ کتاب بھی نہیں ہے. اوکے، اس طرح کی روایات کم نہیں ہیں، بالخصوص شیعہ کتب میں اس کے روایات بہت زیادہ ہیں. نہ صرف کہ اہل بیت علیہ السلام کے اسم گرامی، بلکہ ان کے مخالفین کی مذمت میں بھی آیات، جنہوں نے خلافت غصب کیا، وہ بھی تھے. تو اس لیے اگر مثلا یہ آیات جو ہے اس طرح قل واللہ احد جیسے آیات ہوتے ہیں نا، جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو عثمان کو، ان لوگوں، ابو بکر، عمر کو، ان لوگوں کو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کو چھپا دیں، اس کو چھپا دیں. اس کے پیچھے سیاسی جب فائدہ ہوتا ہے تبھی وہ آیات کو چھپایا جاتا ہے. اور پھر یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے تو 7 نسخے تھے، قرآن مجید 7 حروف پہ نازل ہوئی ہیں، جس پہ پڑھو بھی تم صحیح ہے. یہ جو ہے یہ حرف ہے کہ وہ دوسرا حرف جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ. میں حسن بھائی چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ عالم شخص ہیں، اور عالم کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ جواب دینا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پیچھے جو کالر ہیں وہ زیادہ تکلیف نہ ہو. مختصر سا جواب، یہ بات 3-4 کویشچن ہے میرے. ایک تو ماشاءاللہ آپ کی، میں جتنی بھی میں نے ڈیبیٹ سنی ہے اس میں کافی آپ نے احادیث بیان کی ہیں، کافی آپ اچھا کلام کرتے ہیں. میرا اصل سوال یہ ہے کہ آپ سے پہلے کیوں نہیں اس طرح سامنے آیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے جو ہیں وہ بزدل ہیں کہ انہوں نے اس طرح دفاع نہیں کیا؟ یا دیکھیں ویڈیو کال وغیرہ تو ہمارے پاس بڑے عرصے سے ہے، لیکن اب آپ ایک دم سامنے آتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت آپ کا ایک جو ہے وہ علی مرزا جیسے، جس نے لاہور میں وہ جو ہے یا پاکستان میں ایک عجیب ہی دنگل بنایا ہوتا ہے، وہ بھی بندہ ڈرتا ہے آپ کے سامنے آنے سے، یا وہ بحث کرنے سے ڈرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس شخص کے پاس نالج نہیں ہے، بس وہ ایک علم الکلام کی 2-4 باتیں جانتا ہے اور وہ بس لوگوں کو پھنساتا ہے. تو حضرت آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے آنے والے جو پیچھے گزر گئے لوگ، کیا وہ بزدل تھے جو اس طرح آپ کی طرح سامنے نہیں آئے؟ برائے مہربانی مختصراً جواب دیتے جائیں کائنڈلی ذرا. مجھ سے پہلے جو شیعہ علماء گزرے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی ان کی بات کر رہا ہوں. نہیں، مجھ سے پہلے دیکھیں جو شیعہ علماء تھے، جو انگریزوں کے زمانے میں رہتے تھے نا، اس زمانے میں سوشل میڈیا تو نہیں تھا، اس میں مساجد میں یا جلسہ گاہوں میں مناظرے وغیرہ بہت ہوتے تھے. تو شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے، بالخصوص ہندو پاک میں اس زمانے. اب مجھے نہیں معلوم کہ سب کا علمی معیار ایک جیسا نہیں ہے، ان کے مناظرات جو ہے محفوظ بھی اتنے نہیں ہیں کہ میں دیکھ لوں کہ انہوں نے کیا کہیں، لیکن بعض جو ان میں سے محفوظ ہیں، مثلا شبہائے پشاور، انہوں نے بہت واضح کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ماشاءاللہ اللہ ان کو رحمت کرے، انہوں نے بہت باتیں کی ہیں. اور اس طرح کتاب تصنیف میں بھی
لکھنؤ کے میر حامد حسین رحمۃ اللہ علیہ، میر ناصر حسین رحمۃ اللہ، ان جیسا کتاب کسی نے شیعہ مذہب میں لکھا نہیں ہے. ان کے ابقات الانوار، تشید المتائن، ان جیسے اور ان کے دوسرے جو تصنیفات ہیں بلا شک بلا ریب بے نظیر ہیں. تو بہت سارے ہوتے تھے، لیکن اس طرح وہ کہ اس زمانے میں ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتا تھا، ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں تھا. وہ انگریزوں کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. پھر جب پاکستان بنا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ مناظرہ، شاید بھٹو کے زمانے تک مناظرات وغیرہ ہوتے تھے، لیکن اس میں اتنا علمی مناظرات نہیں ہوتے تھے کہ کیونکہ اس میں علمی شخصیات اتنے بڑے نہیں تھے کہ ان کی تحقیقی باتیں ہوں. وہی جو ذاکرانہ جو تھوڑے بہت، یعنی یہ بھی نہیں کہ وہ بالکل جاہل تھے، محدود سطح تک ان کے مناظرات ہوتے تھے. لیکن جب ضیاء کی حکومت بنی ہے، پھر تو جب شیعہ کشی کا رواج ہوا کہ شیعوں کو قتل کیا جائے، تو بہت سارے علماء جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے اسی وجہ سے کہ ان کو جان کا خطرہ تھا، اور بہت سارے بیچارے شہید بھی ہو گئے. موجودہ دور میں جو ہے شیعہ جو عالم ہے، شیعہ جو قیادت ہے، وہ مراجع کے ہاتھ میں ہے، اور مراجع ایران کے ہاتھ میں ہے. یعنی مراجع کی کوئی استقلال نہیں ہے. مراجع کی سیاست جو ہے حکومت ایران تعین کرتی ہے وہ کس لائن پہ جائیں گے. تو بہت سارے مراجع یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں عام کیے جائیں، یہ بتائیں جائیں، اور بہت سارے مراجع جو ہیں یہ نہیں چاہتے. شیعہ مراجع سب ایک جیسے نہیں ہیں. شیعہ مراجع اپنے عقائد میں بہت اختلاف رکھتے ہیں ان امور پر. بہت سارے جو ہیں وہ بالکل وہابی ٹائپ کے ہوتے ہیں مراجع، اور حکومت ایران جو خود جو ہے عقائد کے لحاظ سے مسئلہ امامت و خلافت میں بالکل وہابی ہے، بالکل جماعت عمریہ سے قریب ہے، نہ کہ شیعہ سے قریب ہے. اور کیونکہ شیعہ جو ہے تقریب، ہاں بالکل میرا شیعہ اگلا جو جو سوال تھا وہ اسی حوالے سے تھا، اور وہ یہ سوال تھا کہ ایران کے جو جماعت ہیں جس میں خامنائی صدر، وہ اس بات کے اوپر بڑے سختی سے زور دیتے ہیں، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ شیخین کے اوپر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ شیخین کے اوپر تبرہ کرنا یا ان کی تصدیق کرنا یہ حرام ہے ہمارے نزدیک. تو جس طرح بالکل. بھی آپ نے بھی، میرا اگلا سوال ختم ہو گیا، تو اس تو سے اگلا سوال میں پوچھ لیتا ہوں. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جی بسم اللہ سوال کریں. ہم جانتے ہیں کہ ہم تک جو ہے نا دین اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ صحابہ کرام مجمعین کے تھرو پہنچا ہے، اور ہمیں صحابہ بتایا یہ دین اسلام کی ہم تک موجود ہے جس میں اہل بیت ہے. یہ ہمیں یہ رسول ہے تو یہ انہی کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ گیا. یہ قرآن ہے، یہ انہوں نے ہی بتایا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحابہ پر جرح کرتے ہیں اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں، کسی کو فاسق کر رہے ہیں، فاجر کر رہے ہیں، تو پھر خود رسول کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ کیونکہ رسول کی سارا ہر چیز قرآن ہے، یہ سب وہ تو ساری صحابہ کے اوپر یا اہل بیت وقت آپ کے کمپینینز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. کیا یہ نہیں، درست ہے کہ اگر جی آپ لوگوں کو ملیے نا، آپ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے دین نہیں لیا، آپ نے غیروں سے لیا، سرکار سے لیا. جو مذہب ہے، مخالفین کی جو مذہب ہے، یہ دیکھیں خلافت ان کے ہاتھ میں، حکومت ان کے ہاتھ میں، مختلف ادوار میں. تو وہاں ہر زمانے میں ایسے لوگ تھے جو روایت نقل کرتے تھے نا، جو سرکاری سیاست کے مطابق وہ جن کے پاس مساجد ان کے ہاتھ میں، قضاء کا جو عہدہ ہے ان کے ہاتھ میں، امام جماعت یہ ہیں، مدارس ان کے ہاتھ میں. تو لازمی بات ہے کہ وہ وہی احادیث نقل کریں گے جو سیاست سے بنے گی، وہ احادیث، اور جو خلفاء کے مصلحت کے موافق ہوں. اور خلفاء اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ وہ ایسے احادیث کو نشر ہونے دیں جن سے ان کی اپنی خلافت کا بطلان ہو جاتا ہے، چاہے بنی امیہ ہوں، چاہے بنی عباس ہوں، یا اس سے پہلے صحابہ ہوں. عرض یہ ہے کہ اچھا بھائی اگلا عرض میرا یہ ہے کوشچن کہ ہے. اگر جی اگر جی اگر کیونکہ اگر یہ بات کہا جاتا کہ نہ اہل بیت علیہم السلام وارث ہیں پیغمبر کے، اور خلافت ان کا حق ہے، امامت ان کا حق ہے، سب مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اطاعت کریں اہل بیت علیہم السلام کی، تو یہ لازمی بات ہے کہ اس سے اب حکومت بنی امیہ کچھ بھی نہیں. بنی امیہ رعیت بن جاتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام فوراً خلیفہ بن جاتے ہیں. اسی طرح بنی عباس. تو وہ تو یہ مذہب اہل بیت جو ہے سرکاری لائن کے بالکل منافی ہے. سرکاری لائن جو ہے اور یہ دنیا کے سپر پاور تھے. جیسے ابھی امریکہ ہے نا، امریکہ سے بھی زیادہ اس زمانے میں سپر پاور یہ مسلمان امپائرز تھے، بنی امیہ اور بنی عباس. عرض یہ ہے کہ یہاں پر اسلام جو سرکاری اسلام پھیلا ہے نا، سرکاری اسلام پھیلا ہے وہ مائنس اہل البیت. سب اسلام اہل بیت کو نکال کر، اہل بیت امامت خلافت کو نکال کر، اور اس کا علاج یہی تھا ان کے پاس کہ ابو بکر عمر کو ہیرو بنایا جائے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امامت کے دلائل ہیں ان کو چھپایا جائے، ان کی نفی کی جائے، تاکہ
خلفاء کی اپنی خلافت کی صحت اسی سے برقرار رہے گا. تو عرض یہ ہے تو جن لوگوں نے سرکاری طریقہ کار سے لیا ان صحیح بات ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ لوگوں نے جو ہمارے غیر شیعہ بھائی ہیں انہوں نے ان چینل سے اسلام حاصل کیا ہے جو سرکاری چینل تھے مختلف ادوار میں، سرکاری روات، سرکاری محدثین اور سرکاری اہل فتویٰ مجتہدین. لیکن شیعوں نے کبھی صحابہ سے دین نہیں لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو کس کی؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو. یہ آپ ہمارے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے صحابہ سے لیا، نہیں، ہم سے نے صحابہ سے نہیں لیا. ہم نے کن سے لیا؟ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے دین لیا. ہمارے اصول دیکھیں، اجازت دیں، اصول دین میں توحید کے مسائل، نبوت کے مسائل، انبیاء علیہ السلام کی سیریں ہیں، اسی طرح فروع دین میں حلال حرام کے مسائل میں ہم نے کن سے لیا؟ ہم نے صحابہ سے نہیں لیا. ہم نے، آپ خود بھی بھئی صحابہ کو صرف راوی کے طور پہ مانتے، اس سے زیادہ تو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ کیا صحابہ نے اگر صحیح پہنچایا ہے تو صحیح ہے نا، اگر صحابہ نے غلط پہنچایا وہ تو صحیح نہیں ہے. ہم نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لیا، اہل بیت علیہ السلام سے لیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ اگر کافر بھی ہو جاتے نا، بہت سارے پیغمبر تھے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے، پورے صحابہ ان کے کافر بن گئے سوائے کم کے، اس سے اس کی نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کیسے ہو گئی، بھئی صحابہ تو ان کے کافر بن گئے. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اگر وہ دنیا پرستی یا وغیرہ کچھ انحراف ان میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا. لوگ کافر بنے، سب کے سب پوری دنیا کافر بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پہ اس کا اثر نہیں پڑتا کہ وہ نبی نہیں ہے یا ان پہ کوئی خلل ہے. جی بسم اللہ. مجھے سمجھ آ گئی اس بات کی. اچھا مجھے یہ بتا کہ ابھی ہم نے نا کچھ دیر اور ہم اس بات کو تسلیم پہ کرتے ہیں، یہ میرا خیال اتنا سوال آپ کے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو کائنڈلی اس کو بالکل آپ نیکسٹ کویسچن ہوگا ختم کریں. وہ یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ سمجھ آتی کہ وہی ایک قسم نہیں ہوتی، بلکہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی فعل ہوتے ہیں، جس گھر میں آنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا یا کسی کو مشورہ دینا، وہ وہی نہیں ہے، بلکہ کچھ کام وہی ہیں جو دین یا شریعت ہے. اگر کام کو ہم کہیں کہ نہیں جی جو رسول نے زبان سے نکال دیا وہ ہی کی طرف سے آیا ہے، تو پھر حضرت وہ تعبیر النخل والی حدیث اگر آپ میں سے گزری ہو جس میں آپ کو پتہ ہے وہ کھجوروں والا معاملہ، اس پہ اگر آپ چاہتے ہیں کمنٹ کرنا تو کمنٹ کیجیے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى، جو ان کا نطق ہے وہ ہوا سے نہیں ہے، وحی یوحی ہے. لیکن ان کا جو عمل ہے وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور ان کا جو عمل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ان کے اتباع ان جیسا عمل بجا ہے، تو ان کے سب اعمال صحیح ہیں. اگر کچھ اعمال صحیح ہیں کچھ اعمال غلط ہیں تو پھر ان کا اتنا نہیں کہ ان جیسے عمل بجا لائیں اللہ ہم سے محبت کرے گا. ان کے صحیح اعمال کے اتباع کریں گے تو اللہ محبت کرے گا، غلط اعمال کے اتباع کریں گے تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بہترین نمونہ ہے، ان کے اتباع واجب ہے، تو ان کا اعمال سب صحیح ہیں. ہمارے نزدیک ہمارے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. کن چیزوں سے معصوم ہے؟ سب گناہوں سے معصوم ہے، کبیرہ یا صغیرہ. خطا سے محفوظ، نہ صرف گناہ سے بلکہ خطا سے، بھول اور نسیان سے اور غفلت سے، ان سب چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے پاک ہے، مطہر ہے. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مسئلہ تو کہ کبھی ان سے اللہ غلطی کرائے، وہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا، اللہ کا فعل ہوتا ہے. یہ اسحاق کا مطلب یہ اور مسئلہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. اب جو وہ نخل والا واقعہ نا، وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے. دیکھیں نخل کا واقعہ جو ہے وہ تو سب لوگ ابھی دنیا میں سب لوگوں کو پتہ ہے. ابھی جو بچے 5ویں جماعت بھی پڑھتے ہیں نا، پتہ ہوتا ہے کہ پودے جو ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں پولینیشن ہوتا ہے. پودوں میں نر مادہ ہوتا ہے. نر مادہ کی پولینیشن ہوگی تو ہی، اگر سیب کا درخت ہے یا گلاب کا پودا ہے، گلاب تب وہ پھول بنے گا کہ وہ اس کا پولینیشن ہو. اور اس زمانے میں عرب لوگوں کو سب کو پتہ تھا کہ اس کی پولینیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مدینے والوں کا نقصان کرا دیا کہ بھئی پولینیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ سب بیچارے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ نبی ہیں. اگلے سال پتہ چلا کہ ان کا فصل ہی نہیں. وہاں پہ گندم نہیں ہوتا مدینے میں، یہ گندم جو تو ہوتا نہیں وہاں پہ، چاول تو ہوتا نہیں وہاں پہ، ان کا فصل ہی کھجور ہے. وہ سب بیچارے ان کی فصل تباہ ہو گئی ایک سال میں. اور اس کے بعد کہہ دیا انتم اعلم فی دنیاکم، تم لوگوں کو دنیا کا مجھ سے زیادہ معلوم ہے. یعنی اس زمانے میں جو عرب جاہل تھے
جو بالکل ثقافت کچھ بھی نہیں ان عربوں کے پاس، کسی کے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تم لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، یہ پیغمبر سے زیادہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، یہ ہماری حدیث نہیں، یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسائل دین میں، مسائل دنیا میں، مسائل سائنس میں، علوم میں جتنے ہیں ان سب لوگوں سے عالم مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ تم بھائی پولینیشن نہ کراؤ اپنے پودوں کی، اپنی کھجور کے درختوں کی۔ سر آخری سوال ہے بھائی، آخری سوال وہ یہ ہے کہ مومن بننے کے لیے کیا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کا یا جو بھی دیگر ان کے ساتھ ایک پورا پیکیج بناتے ہیں جس میں فیمیل بھی ہیں اور بچے وغیرہ، جس طرح بھی آپ کو بنتا ہے، ان کا انکار کرنا اور ان کو کافر کہنا لازم ہے یا اس کے بغیر بھی کوئی شخص بن سکتا ہے؟ پھر آج کا آخری سوال ہے۔ دیکھیں جن لوگ، دیکھیں یہ تو دو تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے نا، اگر ان کی خلافت باطل ہے کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے خلافت کی تو بات دیکھیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اہل بیت علیہ السلام کو اپنا واجب الاتباع بنا دیا اور انہوں نے یہ اس سے انکار کر دیا، قرآن مجید کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ غفور الرحیم وان تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پشت پھیرتے ہیں اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جب اتنا اسلام کا اصل اساس جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کا مدار اور محور اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، اس کو آپ پورے مسلمانوں کے لیے اس کو آپ باطل کرا دو اور اپنی امامت جو کسی نص میں نہیں ہے اس کو اپنے آپ کو امام بنا، تو یہ ایمان کے ساتھ یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی تعریف بھی کریں، اتنا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تقوی، ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے خلوص بھی ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ان کو اپنے پیر کے نیچے ڈال دو، یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی صاحب۔ تو جی حسن بھائی بہت بہت شکریہ۔ آخری میری جو ایک وش ہے وہ آپ سے درخواست بھی ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ذاتی ظاہری بات ہے، آپ کوئی ہو گیا کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ نیٹ ورک ہے، اگر آپ کی کوئی اپنی ذاتی کتاب ابھی تک چھپی ہے تو میں انتہائی تہہ دل سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے کریں، اور اگر نہیں چھپی بھی کتاب آپ اگر اپنے دستخط کے ساتھ پاکستان لاہور تک اگر آپ کی رسائی ہے تو یہ میرے لیے، میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں اسلامک اسٹڈیز کا، اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہوگی کہ میں اگر آپ سے وہ سائن کردہ کتاب جو ہے وہ آپ سے ریسیو کروں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی ساتھ، انسان دروس بھی زیادہ دے اور کتاب بھی تصنیف کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو لوگ بڑے بڑے مصنف ہوتے ہیں وہ درس لیکچر زیادہ نہیں دیتے کیونکہ یہ وہ دونوں ٹائم مانگتے ہیں۔ تو مثلا جو بڑے بڑے مدرس گزرے آیت اللہ خوئی صاحب، ان کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، وہ کتاب ان کے شاگرد لکھتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس بڑے پیسے ہوتے تھے، وہ لوگوں کو بولتے تھے کہ ہمارے لیکچر کو تم تبدیل کرو کتابی شکل میں۔ تو بڑے علماء جن کا کام پڑھانا ہوتا ہے ان کی کتابیں چھپتی ہیں، یہ ان کی اپنی کتابیں نہیں ہوتی، ان کے شاگرد لکھتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ حقیر پہلی بات ہے کہ میرا علم کم ہے، پھر اس کے بعد میں یہ ٹائم بہت لیتا ہے یہ ریسرچ کرنا اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا اور یہ لیکچر دینا مختلف زبانوں میں، اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں رہتا کہ میں کتاب بھی لکھ دوں۔ اگر میں کتاب لکھنا چاہوں تو اس کے اتنے تاثیر نہیں ہوں گے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں لیکچرز کی اور سوال و جواب کی اور اس کا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں۔ کتاب لکھ دوں تو اس کتاب لکھنے والے بہت کم ہیں، اچھی کتابیں بہت لکھی گئی ہیں۔ اگر میں کتاب لکھنا چاہوں بھی تو جن لوگوں نے امامت کے مسائل پہ کتابیں لکھی ہیں مجھ سے پہلے، ان جیسا لکھوں گا، یا شاید اس میں سے کوئی مزید اضافہ میں کر لوں، یا ان سے شاید میں بہتر نہ لکھ سکوں، یا بعض مسائل میں زیادہ ان سے لکھ دوں، لیکن ان کتابوں کو کون پڑھتا ہے؟ علماء بھی نہیں پڑھتے آج کل، یعنی خود شیعہ علماء عقائد کے مسائل پہ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، 99% نہیں پڑھتے، وہ پڑھنے والے وہ 1% ہوتے ہیں۔ تو وہ اگر میں وہ کام کر دوں تو پھر اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے پاس ریسورسز آ گئے تو میں ایک گروپ کو امپلائی کر دوں کہ وہ میرے لیکچرز کو کتابی صورت میں دے دیں، تو یہ پھر ممکن ہے۔ تو ابھی تک میرا کوئی کتاب نہیں۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے آپ سائن کر بھی دے سکتے ہیں، میرے کتاب آپ کی نام
ہاں میں کیسے اپنی بھیج دوں میں لائبریری ایسے سے کوئی بھی کیوں کتاب اٹھا کے سگنیچر کر دیکھیں دیں۔ میں تو اگر ایران میں ہوتا ہے عراق میں ہوتا کہ وہاں پہ ہمارے شہر میں یہاں پہ کوئی اسلامی کتاب نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسلامی کتاب خانہ نہیں ہے اسلامی بک سٹور نہیں ہے ہمارے شہر میں ایک کتاب حاصل کرنے کے لیے مجھے مہینوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ آپ کی لائبریری میں بھی نہیں ہے؟ ہاں تو یہاں پہ کتابوں کا حاصل کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے جس شہر میں رہتا ہوں تھینک یو اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی اللہ عزت دے تھینک یو سر جزاک اللہ۔ وحید الزمان صاحب تھینک یو